بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے تکلیف دہ خبروں، حکومت کی سنگ دلی، عوام پر ظلم زیادتی، میڈیا کی زبان بندی، عدلیہ پر دباؤ، انسانی حقوق کی پامالی، یہ موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں۔ ناظرین، تعجب ہے جو شخص 904 دن ہو گئے ہیں جیل میں بند ہے، بانی پی ٹی عمران خان، اور اس کے نام پر ووٹ لینے والے سینکڑوں ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، اس کے تنظیمی عہدیدار اپنی سیٹیں انجوائے کریں، اور بہت سے لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ جو قربانیاں دے رہے ہیں سنسیئر ہے، جو ڈبل گیم نہیں کھیلے ان کو سلام۔ لیکن کیا کب باہر نکلو گے؟ کب ہوش کے ناخن لوگ گے؟ یہ عوام کب جاگے گی؟ یہ قوام کب نکلے گی؟ اوورسیئرز پاکستانیوں کو سلام۔ پوری دنیا میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ عمران خان کی اکتوبر میں آنکھ کی تکلیف ہوئی، آنکھ کی تکلیف، بار بار وہ جیل حکام کو کہتے رہے، لیکن بے بس اور کٹ پتلی سے چلنے والے افسران بے بس تھے، اور جا کے جنوری میں علاج 85% بینائی چلے گئی۔ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کا علاج کرایا جائے، گو کہ میرے خیال میں اب انہوں نے فیصلہ کر دیا، ابھی تک تحریری آرڈر نہیں کیا۔ تحریری آرڈر، انبلیویبل انبلیویبل، کہا کہ اس کا علاج کرایا جائے، تحریری آرڈر کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں آپ نے لکھا محترم جج صاحبان، محترم جج صاحبان، محترم جج صاحبان، کہ بہنوں سے ملایا جائے، اکلوتا بھائی ہو جیل میں ہو، 2.5 سال سے زیادہ قید ہو، بھابھی قید میں ہو، بہنوں پہ مقدمات ہو، رشتہ داروں کی زندگی عذاب ہو، ایم پی ایم این اے سڑکوں پر ہو، پارلیمنٹ کا گیٹ، خیبر پختونخوا ہاؤس، ویٹرن لاجز کے باہر پولیس ہو، تو پھر کس منہ سے تم ملک میں جمہوریت کے دعوے دار ہو؟ مجھے وہ طریقہ بتا دو۔ جمہوریت کہتے کس کو ہیں؟ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ عوام کے ذریعے الیکشن ہوئے، عوام نے ووٹ ڈالا عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو، رزلٹ رات کو بدلوا دیا گیا۔ وہ جیل میں بیٹھا، 5 آفریں کر چکے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے باہر نہیں جانا، ہاتھ جوڑے اللہ کا واسطہ تو باہر چلے جا، کیونکہ ماضی میں بھگوڑے سیاستدان ملک سے بھاگتے رہے، ملک چھوڑ کر جاتے رہے۔ اسے بہادری سے وہ کہتا ہے مجھے جو بنیادی حقوق ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ چاہیے، وہ بھی نہیں دے سکے۔ اور یار اس کی اتنی زندگی سے کھیلے آپ۔ میں نے آج مختلف ڈاکٹروں سے بات کی کہ بانی پی ٹی عمران خان کو کیا بیماری ہے۔ انہوں نے کہا اس بیماری کی کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر حکومت نے بر وقت ٹریٹمنٹ نہ کیا، علاج نہ کیا، تو دوسری آنکھ کی بینائی پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، کسی کی ناحق کی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے زبان، زبان کے بدلے زبان۔ زبان سے یاد آ گیا، موجودہ صدر آصف علی زرداری کی بھی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ آج وہ جنہوں نے زبان کاٹنے کی کوشش کی، آج وہ انہی کے ساتھ حکومت بن کر آ کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون۔ آپ بس زرداری صاحب بے نظیر کی وجہ سے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے صدر پاکستان بنے ہیں۔ بے نظیر کی نامناسب غلیظ تصویریں کس نے گرائی؟ نواز شریف صاحب آپ بھی 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، آپ کے پلیٹس نیچے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ فیصل واڈا سینیٹر کہتے ہیں میرے گھر وہ پلیٹس کی رپورٹ بنی تھی۔ اسی نے عمران خان ہے جو اس وقت جیل میں بند ہے، ڈیالہ جیل میں قید ہے، جس کی 85% بینائی چلے گئی، اسی نے کہا کہ نواز شریف کو ہر قسم کا ذاتی معالج دیا جائے، ذاتی ڈاکٹر دیے جائے۔ آپ کے کچھ لگڑ بگڑ منافق سیاستدان مسلم لیگ نون میں بھی اچھے لوگ ہیں، وہ کل پرسوں ایک ویڈیو میں ہنس رہے تھے، وہ صاحب اگر میری خواہش ہے مرنے سے پہلے ان سے زیادہ کوئی جھوٹا شخص دیکھوں، لیکن ہمارے ایک سینئر دوست ہے جرنلسٹ زاہد چودھری جو سٹی 42 میں گئے، انہوں نے کہا تمہاری خواہش نہیں پوری ہوگی۔ مجھے یاد ہے
کیا یاد ہے ناظرین، ایک بات، زعیم قادری جو مسلم لیگ نون کے سابق ترجمان رہے، وزیر رہے، میرے درینہ دوست تھے، بہت پرانے دوست تھے، دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اکثر ملتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار تم اتنا سچ نہ بولو، یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ آج وہ گزشتہ روز مالک حقیقی کو جا ملے، ان للہ و ان اللہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درج بلند کرے۔ وہ مسلم لیگ نون چھوڑ چکے تھے، پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، بہت قربانیاں دی انہوں نے مشرف طور میں، لیکن اس ملک میں قربانی دینے والوں کو نہیں، غلاموں کی ضرورت ہے، سچ بولنے والوں کی نہیں، پروپوگنڈا کرنے والے لگڑ بگڑ چمچے کڑچے جو آج کل چھوڑے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے ناظرین، پھر میں آ جاتا ہوں عمران خان، اس نے کہا فوری طور پر علاج کرایا، تحریری آرڈر نہیں دیا، تاحال تحریری آرڈر نہیں کیا۔ چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب یہ بتائیں کس قانون کے تحت عمران خان کو آنکھ خراب ہونے پر ٹریٹمنٹ نہیں کروانے دیا جا رہا؟ کیا آپ کو توہین عدالت پہ موجودہ حکمرانوں کو نہیں طلب کرنا چاہیے تھا؟ ان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی، عظمیٰ نیازی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، سلمان سکندر راجہ کو ملاقات نہیں کی جا رہی، ان کے نامزد محمود اچکزئی راجہ ناصر آباد سینٹ میں اپوزیشن نہیں کہہ دیتے، وہ اس وقت پارلیمنٹ میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ادھر اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس میں پولیس باہر نہیں آنے دے رہی، ہر طرف پولیس ہی پولیس۔ پولیس کا تو فرض ہے مدد آپ کی، یہ کب ہو گیا کہ پولیس کا ہے کام ظلم عوام پر؟ یہ تو کبھی کسی کتاب میں آئین میں نہیں لکھا۔ ناظرین، پاکستان کیا اس وقت دنیا بھر میں انسانی حقوقی تنظیم میں صحافی وکلا عمران خان کی دائیں آنکھ جس کی 85% بنائی جا چکی ہے، اس کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں راستے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، 85%۔ اکتوبر کو کہا، اور آج موجودہ حکمران جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ دیا کیوں نہیں گیا؟ سوال یہ بتائیں، جواب اس کا یہ دو ہے۔ کس نے اس کو قید میں رکھا؟ کس کے حکم پر؟ جب وہ اکتوبر میں 25 میں کہنا، 26 میں کہنا، 25 میں کہنا شروع کیا، آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا کیوں نہیں؟ آپ اس کو چپکے سے رات کے اندھیرے میں پمز اسپتال میں ناکے لگا کر، کرفیو لگا کر اس کا ٹریٹمنٹ کرایا؟ کیا کیا؟ کون سے ابھی تک ٹیسٹ پورے کیوں نہیں سامنے آئے؟ کبھی کہتے ہو کہ عمران خان باہر چلے جائے لیکن سیاست میں حصہ نہ لے، کبھی کہتے ہو بنی گالہ چلے جائے، سیاست میں نہ حصہ لے، اور چوری کے مینڈیٹ پہ چپ رہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کی اکثریت تو گونگے بہروں کی ہے، انہیں فریاد سنائی نہیں دیتی، انہیں حق پر چلنا نہیں آتا، اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ عمران خان کی احتجاج پوری دنیا تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، انسانی حقوقی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھی عمران خان کی بنائی جانے پر تشویش کا اظہار کیا، اور اس پر بڑا ظلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ جانے کے باوجود بھی ابھی تک حکومت انا اور تکبر میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ عمران خان کی پہلے جھوٹے مقدمات کیے، اس پر قاتلانہ، پہلے اس کی عمران خان کی حکومت چھینی، پھر جھوٹے مقدمات کیے، پھر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر جعلی الیکشن کرائے، الیکشن میں عمران خان کے حمایتی یافتہ جیتے، اس کا بلے کا نشان چھینا، اس کے لوگوں کو کاغذ جمع نہیں کرانے دیے گئے، دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، تجویز کردہ۔ اب اسے جیل میں، جب اس نے اکتوبر میں کہا آپ نے علاج ہی نہیں کرایا، کیسے سنگ دل انسان ہو تو آپ؟ نواز شریف صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، یہ کمبل حکومت کا آپ پر اترے گا تو کیا اس طرح خدا نہ خواستہ اگر آپ کے خلاف بھی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو ہم آپ کے خلاف، آپ کے حق میں بھی آواز اٹھائیں گے، آپ کے حق میں نہیں، سچ کے لیے۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کچھ جن کو صحافیوں کا نام دیا، زبردستی ٹی ویوں پہ بٹھاتے ہو، کیا وہ بیانیہ بنا سکے؟ رزلٹ زیرو، -0۔ آج بھی اوورسیئرز پاکستانی دنیا میں جہاں جہاں ہے، امریکہ، برطانیہ، مڈل ایسٹ، دبئی، سعودی عرب، ہر طرف پاپ کے مظالم کی داستان لکھ رہا ہے، مگر کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی۔
پوری دنیا میں احتجاج ہے، انسانی کوئی کر رہی ہے۔ میں ان ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، عہدیداران سے بھی ایک سوال کرتا ہوں۔ یقیناً آپ میں کچھ لوگوں نے بہت قربانیاں دی، کچھ یاسمین راشد کو سلوٹ، عمر سرفراز چیمہ کو سلوٹ، صنم جاوید کو سلوٹ، اعجاز چودھری، اور جس نے بھی کیا۔ آپ میں لاکھوں چھاپے مارے گئے، لیکن ان ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس شخص کے نام پر آپ نے ووٹ لیے، ایم پی ایم این اے بن گئے، سینٹ قومی اسمبلی میں چلے گئے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کی اچھی بات، جو ایک دفعہ بھی جیل میں نہیں گئے۔ اب چلو احتجاج پرامن ہونا چاہیے، آج بھی پرامن ہونا چاہیے۔ پرتشدد احتجاج کرنا میں کبھی حق میں تھا، نہ کر سکتا ہوں، ایک پتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شخص جس نے 17 سال کی عمر میں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اگر وہ 904 دن سے جیل میں ہے، تو آپ کم سے کم جیل بھرو، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر تو کر سکتے ہو، اس کے نام پر ووٹ لے۔ پارلیمنٹ کے اندر تالا، آج راجہ ناصر عباس کی تقریر اچھی تھی، سلمان اکرم راجہ کی تقریر اچھی تھی، محمود اچھی اچھی تھی، لیکن اگر اب نہیں نکلو گے تو پھر کب نکلو گے؟ ان ظالموں کا تو ہاتھ بڑھتا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے نام پر، عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے اسمبلی اور سینٹ میں پہنچ گئے، لیکن جس کے نام پر لیا اس کی آنکھ کی بنائی 25%، 85% چلے گئی۔ اب کتنا انتظار دیر کرو گے؟ بہت دیر ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آج یا کل عمران خان کو چپکے سے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ ایسا اب نہیں چلے گا۔ 4-5 ماہ سے آپ اس کی زندگی سے کھیل رہے ہو۔ وہ قیدی نواز شریف بھی ہوتا تو میری رائے یہی ہوتی، اگر ان کی حالت سیریس ہوتی، اگر حالت سیریس، زرداری صاحب بھی ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوتے، تو میری یہی رائے ہوتی، اب بس کر دو۔ ریڈ زون میں اس وقت پارلیمنٹیرین جو مقدس اوان ہے، وہاں پارلیمنٹیرین کو جانے کا حق نہیں ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، شفیع جان، جنید اکبر، سہیل ہٹک، ان پر بھی مظالم۔ وہ پولیس ظلم کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کو جان و مال کے تحفظ کے لیے؟ ملک بھر میں پنجاب، کے پی کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں میں راستے بند ہیں، لیکن آپ کا تکبر، آپ کی فرونیت، آپ کی رونیت آپ کو انصاف کرنے سے روک رہی ہے۔ ایک بیمار شخص کو جس کو تکلیف آئی، آپ کی غفلت، لاپرواہی، آپ کے انتقام کی وجہ سے، بادی النظر میں سب کچھ لگ رہا ہے جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نہ کرے یہ نقصان ہوا تو یہ ملک کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا۔ تو قائد اعظم نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ چند لوگ آئیں، ملک کے 25 کروڑ عوام کو، 90 کروڑ کو غلام بنائیں اور خود حکمرانی کریں اور خربوں روپے بیرون ملک پراپرٹیاں بنائیں۔ غزہ میں جا رہے ہو آپ پیس قائم کرنے کے لیے، جہاں اسرائیل فلسطینیوں کے مسلمان بچوں کو شہید کر رہا ہے، اسکولوں پہ، کالجوں پہ، ہسپتالوں میں بمباری کر رہے اور اپنے ملک میں امن تباہ کر رہے۔ اس کی وجہ تو موجودہ حکمران اور ان کی غلط پالیسی ہیں۔ آپ کی غلط پالیسیوں سے ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی، برائے نام رہ گئی جعلی جمہوریت۔ آپ کی غلط پالیسیوں سے ملک کی اکانومی صورتحال تباہ ہو گئی، کسان رل گیا، تاجر رک گیا، 150 ٹیکسٹائل ملیں بند، پوری کی پوری نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتی ہے۔ پاکستان حکومت کا کیا کام ہے؟ انصاف فراہم کرنا، روزگار فراہم کرنا، صحت، تعلیم کی چار چیزوں میں آپ ناکام۔ کمال ہے کہ آپ ساری کوریج لے کے آپ سمجھتے لوگ اندھے ہیں، بیوقوف ہیں۔ اگر ہم نے مشرف کے خلاف 70 دن احتجاج کیا تھا تو کیا آج صحافی بھی تقسیم ہے، وکلا بھی تقسیم ہے، کیونکہ جبر اور ظلم کی فسادیت کی تلوار جو آپ نے لگائی ہے۔ آج ملک بھر میں احتجاج ہے، ریڈ زون میں، پارلیمنٹ، سینٹ، کے پی کے ہاؤس پر۔ آپ کھوج کے ناخن لینے کا وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے فیصلے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، انصاف پر نہیں کیے جا رہے۔ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس سے ذمہ دار حکومت کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران بھی ہوں گے، عدلیہ کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا، صحافیوں کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا، جو پولیس اور سرکاری محکمے ادارے ہیں ان کے افسران کو بھی ہوگا جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک شخص کی حالت بگڑی ہوئی ہے، وہ آپ سے رہائی نہیں مانگ رہا، وہ آپ سے غلط فیور نہیں مانگ رہا، چوری کے مینڈیٹ کا حساب مانگ رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ڈاکٹروں سے میرا علاج کرایا جائے. ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے. خود نون لیگ کے کہتے تھے عمران اور نواز شریف جب بیمار تھا یا نہیں، اللہ اس کو بھی صحت دے. نواز شریف کو 3 دفعہ میرے ملک کا وزیر اعظم رہا، اس کی مرضی کے بغیر پیناڈول نہیں دے گا. اور عمران خان کی بہنوں کی فیملی کی مرضی کے بغیر آپ نے اس کو پتہ نہیں کون کون سے ڈراپ ڈال دی، کون کون سے ٹیسٹ کیے. عمران خان کیا بگڑ رہی ہے؟ اس خطرے کو سونگ لو، ورنہ یہ جو آج کچھ باپ بیو رہے ہو کاٹو گے. ایک ایک ظلم کا حساب لے گا، کیونکہ ظالم کا عبرتناک انجام میرے اللہ کا حکم ہے. علیمہ ہاں ان کی بہن عمران خان کی نورین نیازی نے کہا ہمارے ذاتی عمران خان کے ذاتی مولوی شوکت خانم اور دیگر ڈاکٹروں سے علیمہ ہاں نورین نیازی اور ان کی موجودگی میں علاج کرایا جائے. شفا ہسپتال انٹر لایا جائے. اگر مرضی کے ہسپتال لے جایا گیا اور جہاں ہولڈ ان کا ہوا، وومن رائٹس کمیشن کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. لیکن آپ نے بے شرمی کی انتہا کر دی. ایک صحافی آپ نے خرم کو نیوز کو گرفتار کر لیا پھر چھوڑ دیا. اگر یہ صحافی برادری میری جب شہید ارشد شریف پر مقدمہ درج ہوئے تھے، پہلے صحافیوں کو پھر کرانا شروع کیا تھا. شاکر روان، صدیق جان اور دیگر، عمران ریاض، ان پر جھوٹے مقدمات ہوئے تھے. تو یہ پرامن احتجاج کرتے تھے اور صرف انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے اس وقت تک احتجاج کرتے رہتے جب تک انصاف کے تقاضے پورے. ہم قانون سے بالا نہیں صافی، اخلاقیات سے بالا نہیں، کسی کی تذلیل نہیں کرنا. ادارے ہمارے ہو، عوام ہماری، حکومت ہماری. اگر اسٹیج شریف پہ جھوٹے مقدمت پہ عوام نکلتی تو آج اور صحافی بے روزگار نہ ہوتے، اوفیر نہ ہوتے، جعلی مقدمے نہ ہوتے، پیکا کا جھوٹا ایکٹ نہ لگتا. سب سے زیادہ جھوٹا منحوس یہ حکمران کے چمچے کچے لگڑ بگڑ چمچے کچے جھوٹ بولے ہیں. کتنوں کو سزا دی آپ نے. ظالموں کو شرم کرو، بے شرمو شرم کرو. ہم نیوز کے خرم اقبال کو گھر سے اٹھا لیا 25-30 لوگوں نے جا کے، بعد میں کہا پیکا کا مقدمہ اور اب رہا کر دی. اس کی رہائی ہمیں ٹھیک ہے، اچھی خبر ہے، لیکن اصل بتائیں پکڑوایا کیوں تھا؟ جھوٹے مقدمات صحافیوں کے خلاف کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے اگر ایم پی ایم این اے لاجز میں قید ہوں، پارلیمنٹ کے باہر باقید ہوں، تالے لگے ہوں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں تالے لگے ہوں، ایم پی ایم این اے آزاد نہ پھر رہے ہوں، تو جمہوریت قید ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ خود گواہی دے چکا ہے کہ بے شک ظالموں کو فلاں نہیں پا سکتے، لہذا ان کا عبرتناک انجام ہوگا. ہماری زندگی میں نہ ہو. یہ تو میرے اللہ کو پتہ نا کس کی کتنی زندگی ہے. کچھ لوگ زمین پر خدائی دعوے کرتے ہیں، خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک دن آئے گا جب اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. ان کے ظلموں کا انہیں حساب دینا ہوگا. یہ بچ نہیں پائیں گے. عمران خان کو یاد رکھ لیں، اب زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے. انہیں ہسپتال منتقل کرنا ہی ہوگا. چور دروازوں سے کرو یا آئین اور قانون کے مطابق کرو. ان کی بہنوں اور پارٹی کے لوگوں کو سے خوف زدہ نہ ہو. اس وقت اور آپشن ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ لندن وہ باہر نہیں جائے گا. کوئی پہلا ان کی فیملی کہتی ہے کہ الشفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں بھیجا جائے. آپ لوچے تال دیتے ہیں کہ پیمز جائے. بنی گالا وہ نہیں جائے گا. پہلے اس کو علاج کی ضرورت ہے. عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کر دو، وہ اس کے کیس سنیں. 26ویں 27ویں ترمیم واپس لو. ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو پھر آئے گا. انتظار پہ چوتھا کہتے ہیں آج عمران خان کے علاج کے متعلق چیف جسٹس کی جانب سے آرڈر جاری کیے بغیر سوموار تک عدالت سے چھٹی پر چلے گئے. انتہائی افسوسناک عمل ہے. عمران خان کی صحت پر کی جانے والی عدالتی کارروائی کوئی فائدہ نہیں اگر تحریری حکم جاری نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کس نے روکا؟ کیوں روکا؟ کس لیے روکا؟ بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو. ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ناظرین، عمران خان پر اہم ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی
عمران خان جیل میں، شاہ محمود قریشی ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں، لیکن جیل میں رکھنا تمہاری ضد ہے موجودہ حکمرانوں کے کہ عمران خان کی رہائی پہ عوام کا سمندر جب میں غفیر نکل آئے گا، سیل افریدی نکل آئے گا، جنید اکبر خان پھر آپ سے یہ عوام کا سمندر نہیں رک پائے گا، اور آپ کی یہ بڑی بڑی ریت کی دیواریں جو ایوانوں میں ہیں بہا کے لے جائے گا۔ جب انصاف کا ترازو چلتا، قانون کے مطابق چلتا ہے، تو ظالم اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اب آگے تم نے کیا کیا عدالتوں نے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی برویت کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل سپریم کورٹ نے 18 فروری کی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس ہاشم کھاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنو اور جسٹس اشتیاق کریں گے خطاب۔ وزیر اطلاعات فرماتے ہیں عطا تارڑ صاحب، عمران خان نے اپنی غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی کو شدید نقصان پہنچایا اور بین الاقوامی تعلقات خراب کیے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں کہ خارجہ تعلقات کیسے ہیں۔ آپ 3 دفعہ آپ کی حکومت رہی، 81 میں میرے محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، وزیر بنے، ضیاء الحق کی 3 دفعہ وزیر اعظم، 2 دفعہ شہباز شریف صاحب بنے۔ آپ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے۔ یو اے ای میں جو ہمارا درینہ بھائی اسلامی ملک تھا، 1 مہینے کے لیے اس نے قرضہ ری اوور کیا۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے گروتھ ریٹ 6.3 تھا، جو اب 3 سے کم آ گیا ہے۔ آپ کے کروڑوں بچے سکول نہیں جا پاتے، ہسپتالوں میں جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سکول اور ہسپتالوں نے انی لٹ پائی دی ہے۔ بتاؤ کتنے ہسپتالوں میں سرکاری افسر بغیر پروٹوکول کے ایک عام شہری بن کے کتنے سیاستدان علاج کراتے ہیں۔ لاہور میں سینٹر میں خواہش تھی۔ بس کر دو اس ظلم کی رات کو، یہ بہت طویل ہو گئی ہے۔ اس کا حساب دیتے دیتے تمہیں کئی زندگیاں گزر جائیں گی، اور رب کی جب لاٹھی پڑے گی تو تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کسی بھی ظالم کو، چاہے آج ظلم کر رہا ہے، کل کرتا ہے، یہ یاد رکھ رہے ہیں۔ صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے والوں، ججوں کو ڈرانے دھمکانے والوں، یاد رکھ لو، آپ کا احتساب کا وقت، صاف شفاف احتساب، انتقام نہیں، ہونے شروع ہو چکا ہے۔ ٹائم فریم اللہ کے پاس ہے۔ میں دوبارہ اوورسیئر پاکستانی پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر سینیٹر، ایم پی ایم این اے بننے والے، آپ جس نام پر بنے، وہ 2.5 سال سے زیادہ ڈیالہ جیل میں بند ہے۔ اس کی بہنوں کو 2 مہینے سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اب آپ کی خاموشی ظالموں کی حمایت ہوگی۔ ظلم اپنی جگہ ہو رہا ہے، قربانیوں کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ پاکستان بچانا ہے۔ اگر پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں کو ہزاروں قربانیاں دی تھی، تو اب پاکستان کو بچانے کے لیے پھر قربانی ہے، سب کو دینا ہوگی۔ صرف سچ بولو، آئین اور قانون کے مطابق ملک پہ چلاؤ۔ کسی صحافی کو جس دور میں بھی اس نے کرپشن کیا، اس کو پورا احتساب کر کے صاف شفاف انکوائری کر کے قرار واقعہ سزائیں دیں، اور اس کے بعد ہر ایک ظالم کو، لٹیرے کو، کرپشن کرنے والوں کو، آئین توڑنے والوں کو سزا دے۔ پاکستان زندہ باد۔